بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ خوشبو قرآن سے جڑے ہر فرد کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ یہدی الیہ من اناب۔ اللہ کریم بڑا بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کی آیات، دلائل اور بیان کردہ نشانیاں، ان سب سے ہدایت پانے کے لیے اس نے ایک شرط رکھی ہے اور فرمایا ہے یہدی الیہ من اناب، کہ میں اسے ہدایت دیتا ہوں جس میں انابت دیکھتا ہوں۔ اناب کا لفظی معنی عربی لغت میں کہ جس انسان میں تلاش کا جذبہ موجود ہو کہ میں حق تلاش کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے حق کی منزل ملا دے۔ اللہ کریم بندے کے دل میں یہ تڑپ دیکھتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی وسیلے سے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم خود پکڑ کر یہ دولت نہیں تھماتا۔ انسان کو اس نے اتنی عزت دی ہے، اسے عقل و شعور عطا فرما کر اس میں یہ استعداد بھی رکھی ہے کہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ لگ کے زندگی جینا ہے۔ میرا رب ہم سب کو انابت کا جذبہ عطا فرمائے کہ قرآن پاک سورہ صاد میں اللہ کریم نے یہ لفظ اپنے انبیاء داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا۔ کل ہم نے قرآن پاک کے صادقین میں سے 2 ہستیوں کے بارے میں اپنی استعداد کے مطابق معرفت پانے کی ادنا سی کوشش کی۔ آج الحمدللہ ہم سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ذکر سے اپنے قلوب کو مطہر، معطر اور مزکہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور کائنات کی تمام درختوں کی لکڑیاں قلم بنا دی جائیں تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس خاندان تطہیر کے فضائل نہ لکھے جا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کونین، ملکہ عصمت و پاکیزگی، وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وجہ تخلیق علی المرتضیٰ علیہ السلام ہماری بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا ہیں، والدہ حسنین کریمین ہیں اور جناب سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پروردگار ہیں۔ بی بی صاحبہ کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی۔ انا اعطینا کل کوثر میں رب کریم کی عطا جناب سیدہ ہیں، اور سورہ واقعہ میں رب تعالیٰ نے چوکھٹے زہرا سلام اللہ علیہا کی قسم کھا کر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اور اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ فلا اقسم کے معنی یہ ہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا مگر کھا رہا ہوں اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ کائنات کے علماء سے پوچھو کہ سب سے بڑی قسم کون سی ہے؟ جواب ملے گا اللہ کی قسم کھانا سب سے بڑی قسم کھانا ہے۔ اور قسم کا مطلب ہے کہ گواہی دی جائے یقین دلانے کے لیے۔ جب مخلوق قسم کھائے یقین دلانے کے لیے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اور اللہ کریم نے یقین دلانے کے لیے قسم کھانی ہو تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ کی قسم کھاتا ہے کہ بی بی صاحبہ کو اپنے والد گرامی کی طرح نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑتی۔ عورتوں کے جملہ نقائص سے پاک اور مزکہ ہیں، نہ نماز سے رکیں اور نہ روزوں میں ناغہ آنے پایا۔ کائنات کی اول بطول بی بی صاحبہ ہیں، اور بطول کا مادہ تبتل سے ہے، اور تبتل سے مراد مخلوق سے کٹ کر اپنے خالق سے جڑ جانا، کہ مزمل شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ مخلوق سے کٹ کر اپنے خالق کے ساتھ جڑ کر اس کے اسم کا ذکر کر۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جن کی سرداری میں ہم سب عورتوں کو جنت کی خواہش ہے، وہ بشری تقاضوں سے آزاد، ہر لمحہ پاک اور پاکیزہ رہنے والی ہستی ہیں۔ رضوان جنت جن کے در پر آ کر اپنا عہدہ نہ بتائے بلکہ خود کو ان کے بچوں کا درزی کہلوا کر فخر کرے، جن کے در پر جبرائیل بھکاری بن کر آئیں اور مسکین، یتیم اور اسیر بن کر سوال کریں، اپنی حیثیت و مرتبہ بھلا کر اس در کی عظمت میں خود کو
عاجز ظاہر کر کے سوال کریں۔ اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن پاک کی سورہ دہر میں ملتا ہے۔ رب کریم نے دسترخوان زہرا کے لیے فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ میدان مباہلہ میں واحد وہ عورت جو اللہ کریم کی توحید کی گواہ بنی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر مہر لگوا کر واپس لوٹیں، ہماری سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی کائنات میں جتنی عزتوں اور عزت داروں کو خلق کیا، ہر وہ عزت دار اس بی بی صاحبہ کے دروازے پر ادب سے آیا۔ یہ کائنات کی وہ طیبہ طاہرہ شہزادی ہیں جن کو ام ابیہا کا لقب ملا۔ اس بی بی صاحبہ کے در پر ہر فضیلت سجدہ کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی تحفہ ربانی کے تعلق سے ان کی تعظیم فرمائی اور فرما دیا الفاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے ستایا۔ اس معظمہ بی بی کے نام فاطمہ کا عربی میں مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے۔ بی بی صاحبہ قرآن پاک سے زیادہ سچی اور کعبۃ اللہ سے زیادہ پاک ہیں کہ جن کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمانے لگیں کہ میں ان کی پاکیزگی کا کیا بیان کروں کہ ظہر کے بعد حسن اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر عصر کے لیے مصلے پر موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ اس خاندان کے ظہور پر نور کو اپنی پیدائش کی طرح سمجھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کریم نے حدیث قدسی میں فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کریم کی چاہت تھی، تو وہ چاہت کیا ہے کہ وہ پہچانا جائے؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا وہ میری دادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ ان کو اللہ کریم نے اپنا حجاب قرار دیا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا راز بی بی صاحبہ ہیں۔ توحید کی رضا کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ قلب مصطفیٰ کریم کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہاں تک کہ بخت حیدر کرار کا نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ چونکہ بی بی صاحبہ تمام زندگی پردے میں رہیں تو بی بی صاحبہ کے معجزات و کرامات، احوال اور شرف سب پردے میں رہے۔ دنیا کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، لہٰذا بی بی صاحبہ کی عظمت اور فضیلت کا قد کتنا بلند ہے جسے زمانے نے نہ دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت اور بلندی کو ایک جملہ میں ارشاد فرما دیا۔ یہ تاریخ ساز جملہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو مولا علی کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرما کر واضح کر دیا کہ کفو برابر ہونے کو کہتے ہیں، کم یا زیادہ کا معاملہ کفو نہیں ہوتا، بالکل برابر ہونے کے لیے عربی میں کفو کا استعمال ہوتا ہے، اور مولا علی پاک کو اس زمانے نے اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی دکھا کر امت کو بی بی صاحبہ کا مقام اور فضیلت سمجھا دیا۔ اب سمجھیں، جو کعبے میں پیدا ہو وہ علی، جو رسول پاک کی گود میں پلے وہ علی، دعوت ذوالعشیرہ میں مدد کا وعدہ کرے وہ علی، ہجرت کے بستر پر سو کر نبی کی جان بچانے والا وہ علی، بدر کے میدان کا فاتح وہ علی، فاتح احد وہ علی، ذوالفقار جن کے لیے نازل ہوئی وہ علی، جو کل ایمان بنے وہ علی، جو خیبر میں علم لے وہ علی، جن کے لیے انفسنا کا خطاب آیت مباہلہ میں ہو وہ علی، اور جن کے لیے سورہ دہر میں ذکر ہو وہ علی، جن کے لیے آیت تطہیر ہو وہ علی، اور لا فتح الا علی کا خطاب جو لے وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جو مظہر العجائب کہلائے وہ علی۔ اور مولا علی جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے برابر آتے ہیں۔ یہ ہے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور دوسری حدیث قدسی میں
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتکم و لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ وجہ تخلیق کائنات آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر علی کو نہ بناتا تو تم کو بھی نہ بناتا، اور آخر میں فرمایا اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو میں تم دونوں کا نہ بناتا۔ اسی لیے تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ معرفت پانے والے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگر شریعت کی پابندی مجھے نہ روکے تو میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے قبر سیدہ سلام اللہ علیہا کا طواف کروں، کہ سیدہ ہمارے دین کی اصل ہیں اور ان کی عظمت اور ان کی سربلندی مولا علی کے عظمت اور سربلندی کے برابر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہم نے جن کی سرداری میں جنت ملنے کی امید لگا رکھی ہے، تھوڑا بہت تعارف ہم نے ان کا حاصل کیا۔ یاد رکھیں ہمیں خود کو ان کا تعارف ہوگا، ان کی معرفت ہوگی تو ہم آگے اپنی بچیوں کو اور اپنی اولادوں کو بی بی صاحبہ کا تعارف اور معرفت جو ہے وہ سکھا سکیں گے، سمجھا سکیں گے اور ان کے ادب میں ان کو لا سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بشرط زندگی کل حسنین کریمین پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔